السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں شاجی ٹاکس۔ آج ہے ہمارا ٹاپک بلوچستان کہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم کیوں۔ دوستو، سوشل میڈیا اور میڈیا پر آپ لوگوں نے فلسطین کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن مقامی فلسطین یعنی کہ لوکل فلسطین جو پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، اس کے حوالے سے بہت کم بات ہوتی ہے۔ تو میں نے سوچا آج ذرا بلوچستان کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں کہ بلوچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو دوستو، بلوچوں کا لانگ مارچ اب اسلام آباد میں داخل ہوا ہے۔ اس سے پہلے 2-3 ہفتے بلوچوں نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں، جس میں تربت، پسنی، جیونی، گوادر اور مختلف مزید علاقوں میں جہاں پر شٹر ڈاؤن ہڑتال تھا، عوام سڑکوں پر تھے 1 مہینے تک، مگر کسی نے اس کی نہیں سنی اور خاص کر اس کی خواتین بہت زیادہ تعداد میں نکلے تھے، اور اب اسلام آباد میں بھی بڑی تعداد میں خواتین موجود ہیں۔ آپ ذرا جانتے ہیں کہ ان کے مطالبات کیا ہیں۔ مطالبات یہ ہے کہ بالاج بلوچ نامی ایک نوجوان جس کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا شکار کر کے اس کی لاش کو پھینک دیا گیا اور اس کے گھر والوں کو کہا گیا کہ انکاؤنٹر میں مارا گیا، اس کو انصاف فراہم کیا جائے، اور قصور کیا تھا اس معصوم نوجوان کا، ذرا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نومبر 2023 کو یعنی آج سے 1 مہینہ پہلے بالاج بلوچ کے گھر میں CTD کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکار گھستے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں اور الزام یہ لگاتے کہ 5 کلو بارودی مواد اس سے برآمد ہوا ہے۔ 21 نومبر کو عدالت میں پیش کرتے ہیں، 10 دن کا جسمانی ریمانڈ وہاں سے حاصل کرتے ہیں، اور 23 تاریخ کو یہ خبر آتی ہے کہ ایک انکاؤنٹر ہوا ہے اور اس انکاؤنٹر میں 4 افراد قتل کر دیا گیا۔ 24 تاریخ کو بالاج بلوچ کی جو فیملی ہے اس کو بالاج بلوچ کی لاش ریسیو ہوتی ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ 4 افراد جن کو انکاؤنٹر میں مارا گیا، اس میں سے ایک آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا بھی تھا۔ عدالت سے ریمانڈ لینے کے بعد اچانک سے انکاؤنٹر ایسا ہوتا ہے کہ CTD کے اہلکار اس سے لے کر جاتے ہیں، وہاں پر فائرنگ کا واقعہ پیش آتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس فائرنگ واقعہ میں کسی پولیس والے کے اوپر آنچ بھی نہیں آتی اور 4 لوگ مر جاتے ہیں، اور اس کے بعد لاشیں کو گھروں کو بیچ دی جاتی ہے، اور بالاج بلوچ کے گھر والے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مورائے عدالت اپنا جو انصاف ہے اپنے ہاتھ میں لے لینا۔ عدالت کی طرف سے 10 روز کا جسمانی ریمانڈ ملا ہوا ہے ایک ملزم کو جو مجرم ثابت بھی نہیں ہوا، اور اس کی لاش گھر پر پہنچ گئے۔ 1 منٹ تک تصور کیجئے کہ اگر میرے بھائی یا آپ کے بھائی یا آپ کے کسی اور رشتہ دار کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جائے تو ہمارے دلوں پر کیا گزرے گا۔ تربت کے اس شہر میں آج سے 3 سال پہلے حیات بلوچ کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ اپنے باغ میں کھڑا ہوا تھا، ایک افسر وہاں پر گھستا ہے، اس کے ہاتھ باندھ کر اس کو ایگزیکیوٹ کر کے اس کی ماں کے سامنے اس کی لاش کو پھینک کے چلا جاتا ہے۔ دوستو، وہ الگ بات ہے کہ بعد میں عدالت نے اس افسر کو گرفتار کیا اور سزائے موت دیے گئے، لیکن کیا اس سے حیات بلوچ واپس آ گیا، یا کیا حیات بلوچ کی کلنگ کے بعد کچھ فرق پڑا کسی کو کہ دوبارہ سے حیات بلوچ پیدا نہ ہو؟ اور آج ایک اور حیات بلوچ پیدا ہو گئے جس کا نام بالاج بلوچ ہے، اور اس سب کے باوجود جب جنازہ بالاج بلوچ کا پڑھا جانا تھا تو سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ کچھ لوکل ملا تھے جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اس کے جنازے میں شرکت نہ کرے، اس کا تعلق اس فرقے سے ہے جو کہ کفر فرقہ ہے۔ اصل میں ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن لوگوں کو ڈسکریج کرنا تھا کہ لوگ جنازے میں شریک نہ ہوں، لیکن اتنا لوگ آئے جنازے میں کہ بہت سے لوگ دیکھ کر پریشر میں ضرور آئے ہوں گے۔ اس وقت بھی اسلام آباد سے جو پاکستان کا دارالخلافہ ہے، کیپٹل جو محفوظ جگہ ہے، بلوچستان کے کسی حصے سے نہیں، میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، اسلام آباد سے 50 بلوچ غائب تھے، جس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کچھ دن پہلے وزیر اعظم کاکڑ صاحب جو کہ بلوچستان کارڈ پر وزیر اعظم بنے ہیں، ان کو طلب کرنے کی بات کرنی تھی، انہوں نے کہا میں پیش نہیں ہوں گا۔ 1 مہینے پہلے اتھارٹی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہا کہ ان میں سے 22 واپس آ گئے، باقی آپ بھی غائب ہے، ان کا مجھے پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ کیپٹل سٹی سے 28 اسٹوڈنٹ مسنگ ہے، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں۔ اس کے بعد بالاج بلوچ کے کیس میں بھی کمیٹی کی تشکیل ہو چکی ہے، لیکن خاندان والے کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی انصاف نہیں ملے گا۔ پہلے FIR کا مطالبہ کرتے رہے کہ جس نے مارا ہے اس کے اوپر تو ہوا یہ کہ جو مقامی SHO تھا اس کا نام بالآخر اتنے ہزاروں کے سمندر کو دیکھنے کے بعد FIR میں ڈالا، اور جان بوجھ کر FIR میں اس کا نام غلط لکھ دیا تاکہ
کل کو کوئی پکڑ نہ سکے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکے۔ جب نام ہی غلط ہے FIR میں تو ایک بہانہ تو مل جاتا ہے کہ نام ہی غلط ہے، اس پر قانونی راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ عدالتوں میں بات جائیں گے، وہاں پر لمبے لمبے بحث مباحثے ہوں گے اور اس کے بعد جو قاتل ہے کلی پھرتے رہیں گے اسی طرح۔ اور اس وقت صرف بالاج بلوچ کا خاندان نہیں بلکہ ہزاروں بلوچ خواتین اور حق دو تحریک کے لوگ اور اس کے علاوہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے تمام لوگ اس احتجاجی دھرنے میں شریک ہے۔ سلام ہے بلوچستان کے خواتین کو جو حق کے لیے کھڑے ہیں اتنے دلیری کے ساتھ۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت ظلم برداشت کی ہے اور اپنے مردوں کے اسٹرگل کرنے کے لیے سڑکوں پر موجود ہے۔ مردوں کو آزاد کروانے کے لیے خواتین کی اتنی بڑی تعداد شاید یہ پہلی بار ہے۔ جس تحریک کے اندر خواتین شامل ہوتی اس کو دبانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کب تک یہ سب برداشت کرنا ہے، کب تک سب کچھ دیکھنا ہے، اس کا دار و مدار صرف آپ پر ہے۔ آپ سے مراد مین اسٹریم کے لوگ، آپ سے مراد وہ لوگ جو پریویلیج گھروں میں رہتے اور کمفرٹیبل جگہوں پر رہتے ہیں جہاں پر بالاج بلوچ اور حیات بلوچ نہیں بن سکتے۔ اب تک ہم اس اگنورنس میں رہیں گے، ہم یہ کنیکٹیوٹی کیسے پیدا کریں گے یا اس کو کس طرح یقین دلوائیں گے کہ ہم بھی پاکستانی ہیں اور آپ بھی۔ جو زخم ہم نے ان کو دیا ہے صرف آج کی بات یا کل کی بات نہیں، یہ دہائیوں کی بات ہے۔ اگر ہم نے اس کمیونٹی کے مسئلے کو حل کرنا ہے تو ہمیں وہاں پر انصاف کی فراہمی یقینی بنانا پڑے گا۔ آج کل تحریک انصاف کے لوگ بھی یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے آواز میں آواز نہیں ملاتے، تو تحریک انصاف والے کو بھی چاہیے کہ وہ اس تحریک کا حصہ بن جائے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔